اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا مہینہ ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا مقصد کیا ہے کہ ہم پورا سال گناہوں کی لت میں پڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے تمام گناہوں سے جو ہے وہ ایک تو نجات حاصل کریں، اور دوسرا ان گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اپنی پوری اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کو صحیح معنوں پہ اسلام پر چلنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ مہینہ ہمیں جو ہے سبق سکھاتا ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے روزمرہ کی جو لائف ہے اس کو آپ کس طرح وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ہم جو ہے ہر وقت ہر کام جو ہے وہ باقاعدہ پابندی کے ساتھ ایک مینج کر کے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری لائف جو ہے وہ اسی طرح مینج کر کے چلیں، اور ہم اس مہینے کے اندر جہاں نیکیوں کی بھرمار ہوتی ہے، رحمتوں کی بھرمار ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس مہینے کے اندر ایک تو گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور نیکیاں کمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی جو ہے بہتر کریں، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں ظاہر پورا سال جو ہے ہم بد پرہیزی کر رہے ہوتے ہیں، معدے کو جو وہ اوپر بوجھ ڈال ڈال کے ہم جو ہے وہ الٹا سیدھا کھا کھا کے ہم معدے کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر بھوکے پیاسے رہ کر اپنے معدے کو جو ہے وہ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو معدے کو بھی جو ہے وہ ایک سکون ملے، اس کو تھوڑا سا ایک آرام مل سکے، کیونکہ ظاہر پورا سال کے 11 مہینے جو ہے وہ آپ معدے کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، اور الٹا سیدھا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں، تو پورا سال یعنی معدہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ معدے کو آرام کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہم اگر اس میں بھی جو ہے وہ معدے کے اوپر بوجھ ڈالیں اور الٹا سیدھا کھائیں تو پھر تو زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے اور افطاری میں بیش بہا جو ہے وہ مختلف طرح کے کھانے، فروٹ اور چاٹ ماٹ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور جب آپ اچانک جو ہے وہ معدے کے کھانا شروع کرتے ہیں اور معدہ ایک دم جو ہے وہ تو یعنی جب زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے مختلف کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، شربت کا استعمال ہوتا ہے، اور دیگر لوازمات جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدے میں کے اوپر ایک دم جو ہے وہ بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ 12-13 گھنٹے کا معدہ خالی ہوتا ہے، اور جب آپ ایک دم اس کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو معدے نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس نے ڈسٹرب ہی ہونا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معدہ ڈسٹرب، بدہضمی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور قبض کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قبض کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں معدے کے جو ہے وہ اعتدال میں لانا ہے، کہ ہم نے کھانا بھی ایسا کھانا ہے، افطاری بھی ہمیں ایسے طریقے سے کرنی ہے تاکہ معدے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ پڑے۔ تھوڑی سی افطاری کر لی اور اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں، اور یعنی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ معدے کے اوپر ایک دم بوجھ نہیں پڑتا، معدہ پہلے والے کو تھوڑا وہ اس میں ہضم کر لیتا ہے، اور ہضم کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ اور کھا لیں گے تو اس کو بھی ہضم ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح سحری میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح آپ عبادت میں کوئی جو ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، اور سحری بھی آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ افطاری کے ٹائم زیادہ کھانا کھائیں گے اور زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو پھر آپ نمازوں میں بھی سستی ہوگی، یعنی آپ کا نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرے گا، اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہوں گے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے وہ سستی چھائی ہوئی ہوگی، یعنی آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ہوگا، گیسٹرک ہو جائے گی آپ سے، تو نماز میں بھی جو ہے وہ آپ اس سے بھی جو ہے وہ آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور پھر جو ہے وہ معدے کے اوپر یعنی بوجھ ہونے کی وجہ سے قبض ہو جائے گی، اور پھر آپ سحری میں بھی جو ہے وہ کچھ کھا پی نہیں پائیں گے۔ تو یہ مہینہ معدے کو آرام کرنے کا مہینہ ہے، جس طرح یہ عبادت کا مہینہ ہے اسی طرح یہ معدے کو آرام دینے کا مہینہ بھی ہے۔ تو آپ ایسا کھائیں اور اتنا کھائیں کہ تاکہ آپ کے جسم کے اندر کمزوری نہ ہو، اور آپ اپنے روزمرہ کے کام بھی صحیح طریقے سے کر سکیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ معدے کے اوپر بوجھ ڈال کے اور اتنا زیادہ کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی اور آپ کو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ معدے کے اوپر بوجھ ڈالیں گے
جتنا زیادہ آپ پانی پئیں گے اتنا ہی معدے کو نقصان دے گا، یعنی معدے کے اوپر ایک دم بوجھ پڑ جائے گا۔ جیسے اکثر سحری کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دڑ دڑ پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ اسٹور ہو جائے گا اور ہم سارا دن جو ہے ہمیں پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ معدے کے اوپر بوجھ پڑے گا، مثانے کے اوپر بوجھ پڑے گا اور آپ کو یورین جو ہے وہ بار بار آئے گا، اس سے بی پی آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کو ویکنیس اس سے زیادہ ہوگی اور معدہ اور زیادہ خراب ہوگا، مثانہ آپ کا اور زیادہ خراب ہوگا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ رمضان کے اندر آپ خوراک کو تھوڑا اعتدال میں لائیں، کم کم کھائیں اور اتنا کھائیں اور تاکہ آپ کو جو ہے وہ نہ تو آپ کے جسم کی کمزوری ہو اور آپ اپنی عبادات بھی کر سکیں اور آپ کے جسم کے اندر کوئی کمزوری بیماری بھی نہ ہو، کیونکہ ظاہر معدے میں بد ہضمی ہو جائے گی، گیسٹرائٹس ہو جائے گی اور اس دیگر چیزیں جو قبض وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو خدا رہا کہ اپنے معدے کا خیال رکھیں، افطاری کے وقت، سحری کے وقت ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوں اور آپ کا جو ہے جسم کے لیے بیماری کا باعث بنے۔ تو تھوڑا کھائیں، صاف ستھرا کھائیں اور کم سے کم کھائیں تاکہ آپ کا جسم بھی جو ہے وہ بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور کسی طرح کی کوئی بیماری بھی نہ ہو اور آپ رمضان بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں اور آپ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ آپ کوئی ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور قبض ہو جاتی ہے، خاص طور پر قبض زیادہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر اور بد ہضمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈکار بہت زیادہ آتے ہیں، معدے کے اوپر بوجھ زیادہ ہوتا ہے، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی بہت بہترین ادویات موجود ہیں۔ آپ کسی بھی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کر سکتے ہیں، جس میں لائکوپوڈیم ہے، چائنا ہے، کاربوویج ہے، ارجنٹم نائٹریکم ہے، کلکیریا کارب ہے، لائکوپوڈیم ہے، نقص بھومی کا وہ خاص دوا ہے اس حوالے سے، کیپسیکم ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہومیوپیتھی کی ادویات ہیں، لیکن ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو جو ہے ان بیماریوں سے جو ہے وہ یہ جو مسائل ہوں گے ان سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا اور اس رمضان کے مہینے میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔